فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ مریم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھی۔ تفسیر آیت۔ جو چند روز اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے اسے اپنے حق میں اللہ کی طرف سے رعایت سمجھتے ہو۔ ان چند دنوں کے بعد تمہاری ہلاکت کا وقت آئے گا تو تم تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جاؤ گے اور تمہارے نام سے نفرت اور مظلمت کا تعفن پھیلے گا، جبکہ عمار اور بلال انسانیت کی چمکتی تاریخ کی جبین پر فخر و مباحات کی علامت بن جائیں گے۔ یقین نہیں آتا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اپنے سے بہتر سامان عیش و نوش میں بدمست لوگوں کا انجام دیکھو، ان لوگوں کا بھی انجام دیکھو جو تم سے زیادہ اس دنیا کی خوبصورت رعنائیوں کے مالک تھے، آج ان کا نام داخل دشنام ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالَةٍ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ تفسیر آیت۔ وہ جس ڈھیل کو اپنے حق میں اللہ کا اکرام سمجھتے ہیں، در حقیقت سرکشوں کے خلاف سب سے بڑی سزا یہی ڈھیل ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ جب وعدہ الہی کا وقت آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کس کا مقام برا ہے۔ وعدہ الہی کے 2 مرحلوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا مرحلہ عذاب کا ہے، قیامت سے پہلے جب ان پر عذاب الہی کا نزول ہوگا، اسی دنیا میں جب وہ ذلت اور خواری سے دوچار اور مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہوں گے، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام برا ہے۔ چشم جہاں نے ان کی ذلت و خواری کا مشاہدہ میدان بدر سے کرنا شروع کیا۔ دوسرا مرحلہ قیامت کا ہے، جب قیامت کے دن ابدی ذلت اور رسوائی کے ساتھ عذاب جہنم کا مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کس کا مقام برا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، گمراہ لوگوں کا انجام عبرتناک ہوگا، خواہ دنیا میں ہو یا قیامت میں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔
اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالی کی حکمت کا اہم فیصلہ ہے۔ نمبر 1، جو لوگ ناقابل ہدایت ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اپنے جرم میں اضافہ کرنے کا موقع اور ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل ان گمراہوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ راہ راست پر آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت حاصل کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے اور اپنی توفیقات سے نوازتا ہے۔ مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے باقیات صالحات کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ نماز ہے، تم نماز کی محافظت کرو۔ دوسری روایت میں آیا، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 69 پر۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیات صالحات سے مراد مومن کا یہ ذکر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327 پر ہے۔ واضح رہے ان احادیث میں باقیات صالحات کے اہم مصادیق کی نشاندہی کی ہے۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقولون ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ شان نزول میں آیا ہے کہ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں مالدار تھا اور آس بن وائل کے ذمے میرا قرض تھا۔ اس سے مطالبہ کیا تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفر نہ کرے تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں تیرے مرنے اور محبوس ہونے تک کفر نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو جب میں اپنے مال اور اولاد کے پاس واپس جاؤں گا تو تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اور یہ حدیث ہے مجموع البیان کی ذیل میں، اور صحیح بخاری و مسلم میں کچھ فرق کے ساتھ ہے۔ یہ روایت آیت کے مفہوم کے ساتھ کاملہ موافق نہیں، کیونکہ آس بن وائل کا یہ کہنا ہے کہ میں قیامت کے دن تیرا قرض ادا کروں گا ایک تمسخر ہے، سنجیدہ بات نہیں ہے۔ آیت کا لہجہ کسی سنجیدہ موقف کی رد کے بارے میں ہے کہ اسے مال و اولاد ملنے کا یقین ہے، جس کا اظہار وہ تاکیدی لفظوں میں کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس کی بات کو ہم ضبط تحریر میں لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ضبط تحریر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کا جرم علم خدا میں ثبت ہو جاتا ہے، اور جو علم خدا میں ثبت ہوتا ہے اس میں بھول چوک وغیرہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ کسی مطلب کو ضبط تحریر میں لانے کی صورت میں بھول چوک اور اشتباہ کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ کافر کا یہ تمسخر اور اس کی باتیں اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے وبال جان بن کر باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ ہمارے پاس وہ اکیلا پہنچے گا۔ اس کے ساتھ نہ مال و اولاد ہوں گے، نہ وہ چیزیں جنہیں اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وبال باقی رہتا ہے۔
نمبر 2، ثروت مندوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انہوں نے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ مشرکین ان معبودوں سے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے تقویت چاہتے تھے۔ مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ ان معبودوں کو اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جواب میں فرمایا، جس یوم آخرت کے تم منکر ہو وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن تمہارے یہ معبود نہ صرف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے بلکہ تمہارے خلاف ہوں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے غیر اللہ کے حوالے ہوں گے جو ان کے خلاف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ تفسیر آیات۔ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑا یا مسلط کر رکھا ہے۔ آیت میں اس کے معنی ہیں عدم مانے۔ کافروں نے جب اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو مسترد کیا اور یہ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ نے شیاطین کو ان پر مسلط ہونے سے نہیں روکا اور رکاوٹ پیدا نہیں کی، ورنہ جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی۔ اور یہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ۔ اہم نکات۔ ناقابل ہدایت لوگوں پر شیطان کے مسلط ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ پس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ تفسیر آیات۔ خطاب اب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کر ان کی ہلاکت اور عذاب کی خواہش میں جلدی نہ کریں۔ ان ظالموں کی گنتی پوری کریں گے، دنوں میں یا سانسوں کی یا ان کے جرائم کی گنتی۔ ان کے جرائم ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، انہیں اپنی عمر پوری کرنا ہے۔ اللہ کافر کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے جرائم میں اضافہ کرے اور مومن کو بھی مہلت دیتا ہے کہ اپنے حسنات میں اضافہ کرے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مہلت کافر کے لیے باعث عذاب اور مومن کے لیے باعث ثواب ہے۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ تفسیر آیات۔ اہل تقوی کے لیے اس آیت میں 2 بشارتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو رحمان کے پاس لے جایا جائے گا، اس ذات کی بارگاہ میں جمع ہوں گے جو رحمان ہے۔ رحمان کے جوار میں مقام پانا ایک ناقابل وصف و بیان نعمت ہے۔ دوسری بشارت، جو ایک مہمان کی حیثیت سے رحمان کی بارگاہ میں جائیں گے، مجرمین کے لیے بھی 2 بری خبریں ہیں۔ ایک نسوق ہے جس کے معنی ہانکنے کے ہیں۔ ان مجرموں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے جنہیں چلایا اور ہکایا جاتا ہے۔ چلنے میں جانوروں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا۔ دوسری جس میں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح ہانکا جائے گا، جیسا کہ پیاسے جانوروں کو پانی کی طرف لے جایا جاتا ہے، انہیں اپنی ہلاکت کی طرف اس طرح لے جایا جائے گا جیسے پیاس بجھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ تفسیر آیت۔
مشرکین اپنے معبودوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اس آیت میں اس تصور کا رد ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اسے مل سکتا ہے جس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ دوسروں کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں مل سکتا مگر اس ہستی کو جس نے اللہ سے شفاعت کے اختیار کا عہد لے رکھا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ شفاعت مل نہیں سکتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ ان دونوں تفسیروں میں سے پہلی تفسیر کی روشنی میں مشرکین کے نظریے کی رد ہے، چونکہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے ارباب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت کریں۔ یہ عہد کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال کی طرف جانے سے بہتر ہے خود قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے ایک عہد کی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی کسی الہی منصب پر فائز نہیں ہوتا۔ دوسروں کی شفاعت کا اختیار حاصل ہونا ایک الہی منصب ہے، اس لیے اللہ کے ایک خاص عہد کے مقام پر فائز ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے کہ دوسروں کی شفاعت کا اختیار حاصل ہونا ایک الہی منصب ہے۔ بعض احادیث میں عہد سے مراد ولایت علی یا نماز یا ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات دوسری تفسیر کے مطابق درست ہے، یعنی شفاعت ملنے کے لیے جس عہد کی ضرورت ہے اس کا ذکر ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے، بتحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور رحمان کے شایانہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند کا تصور شان الہی میں انتہائی گستاخی ہے، اور اس قدر سنگین گستاخی ہے کہ کائنات کا ضمیر اسے برداشت نہیں کر سکتا، اور کائنات اس نازیبا نسبت کو سن کر لرزہ براندام ہو جاتی ہے۔ یہ گستاخی نہ آسمانوں کے لیے قابل تحمل ہے، نہ زمین اس گستاخانہ نسبت کو سن سکتی ہے، نہ ہی پہاڑوں میں اس نسبت کو سننے کی تاب ہے، لیکن نادان انسان اس قسم کی سنگین گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے چونکہ اس کا ضمیر مردہ اور فطرت سے بہت دور نکل آیا ہے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ تفسیر آیت۔ کائنات کی تمام موجودات بلا استثناء اللہ کی بندگی میں ہیں، کوئی اور نسبت ممکن نہیں ہے۔ موجودات میں کوئی ایسا وجود نہیں جس کی اللہ کے ساتھ بندگی کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو۔ اگر رسول اللہ اور ولی اللہ کے لیے رسالت اور ولایت کی نسبت ہے تو پہلے بندگی کی نسبت ہے، بعد میں دوسری نسبتیں، مثلا رسالت اور ولایت کی قائم ہو سکتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں جو اللہ کی بندگی کے دائرے سے بالا تر ہو۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ بتحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ تفسیر آیت۔ کائنات کی تمام موجودات اللہ کی بندگی میں ہونے کے اعتبار سے اللہ کی مملوک ہیں اور مالک کے قبضے میں ہیں،
جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گھیرے اور احاطے میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے گھیرے سے نکل نہیں سکتی۔ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ ہر موجود اللہ کی کتاب تکوین میں شمار شدہ اور ثبت شدہ ہے۔ قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا تو اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہوگی، چونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہ تھا بلکہ وہ خود مملوک تھا۔ نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ہوگا، چونکہ اس کے رشتہ دار سب اس سے بھاگتے ہوں گے۔ نہ اس کے معبود ہوں گے، چونکہ اس کے معبود بھی اس سے برات چاہتے ہوں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، مالک حقیقی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ وہ خود مملوک ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لائے ہیں، ان کے لیے رحمان عنقریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ تفسیر آیت: کائنات میں کوئی فرد اللہ کی بندگی سے بالاتر نہیں ہے، البتہ اس بندگی میں مراتب ضرور ہیں۔ جب بندہ ایمان و عمل صالح کے لیے کہ ایک خاص مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک قرب و منزلت کے علاوہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقام پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ان لفظوں میں دعا کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری: اے ہمارے پروردگار، لہٰذا تم کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے۔ شیعہ سنی مصادر میں یہ روایت بکثرت موجود ہے کہ یہ آیت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے درج ذیل اصحاب راوی ہیں: نمبر 1، عبداللہ بن عباس، نمبر 2، ابو سعید خدری، نمبر 3، جابر بن عبداللہ، نمبر 4، برا بن عازب، نمبر 5، جد رافع، نمبر 6، محمد بن حنفیہ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 56، 474، 464، 468، خصائص الائمہ کا صفحہ نمبر 71 اور تاویل آیات کا صفحہ نمبر 302، الدار المنصور میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے محمد، پس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کریں۔ تفسیر آیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ کو متقین کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو قوم کو تنبیہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ تفسیر آیت: اس جھگڑالو قوم کو گزشتہ امتوں کی تاریخ اور سرگزشت کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ جھگڑا کیا، دشمنی کی۔ آج اس وادی کی طرف نگاہ کرو، کوئی آواز ہے؟ ہر طرف موت کی خاموشی اور سکوت طاری ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کا ہر جگہ ذکر ہے، ان کی آواز ہر جگہ بلند ہے۔